درس قرآن کا 230 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ النساء آیت نمبر 71 میں فرمایا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، مَعَ الَّذِینَ، ساتھ ان لوگوں کے ہے، انعم اللہ، کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر ان کے، من النبیین، پیغمبروں سے، والصدیقین، اور صدیقوں سے، والشہداء، اور شہیدوں سے، والصالحین، اور صالحوں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت میں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰہِ، یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ عَلِیمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک صحابی سے روایت ہے، ربیہ بن کعب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جنت میں آپ کا رفاقت نصیب ہو، آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا، کثرت سجود، کثرت نوافل سے میری جو ہے حاصل کر سکتے ہو ساتھ اور رفاقت۔ صحیح مسلم ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ امانت دار اور سچ بولنے والا تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اطاعت و اخلاص پر رفاقت کا یہ درجہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی حالت خوب معلوم ہے۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت، جو اس نے احکام الہی قرآن پاک میں بھیجے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے بھیجے اور انہوں نے ہم تک پہنچائے، وہی احکام الہی جو قرآن کی شکل میں اور رسول کی اطاعت حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے ان کی حکم کی جو ہے پیروی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ جو احکام الہی ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، توحید کا، شرک نہ کرنا، پردے کے کہ بڑی بڑی چادریں عورتیں اوڑھ لیں، احکام الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور ہمیں اگر اللہ سے اور رسول سے محبت ہے ہم ان احکام کو ضرور مانیں گے۔ پردے کے جو عورتیں آج کل اپنا جو ہے دوپٹہ سروں سے اتار بیٹھی ہیں، چادر اتار بیٹھی ہیں، سرے عام مردوں کی طرح ننگے منہ پھر رہی ہیں، ننگے سر سے اور ننگے سینوں سے، تو یہ کدھر گئی ان کی اطاعت رسول کی اور جو ہے اللہ کی اطاعت؟ یہ کیسے کر سکیں گی؟ اس زمرے میں آئیں گی اطاعت کے کہ اللہ کے احکام ہی چھوڑ دیے، تو اللہ کی اطاعت کیسے مرتکب ہوں گی؟ بس یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا، میرے رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن و حدیث میں جو حکام ہمارے آئے ہیں ان کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، میری اور رسول کی اطاعت کرے گا، احکاموں کی، پس یہی لوگ جو ہے نیکیوں پر سبقت لے جانے، نیکیاں اختیار کرنے والے، یہی لوگ جو ہے اس
उस दिन इनको लोगों को मेरा साथ नसीब होगा, अल्लाह ताला इन पर अनाम करेंगे, जो कि नबियों के साथ इनकी रफ़ाकत होगी, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ और सालिहान इनके साथ जो है इनको जो है इनकी रफ़ाकत नसीब होगी। किन लोगों को? जिन्होंने कुरान और हदीस की अतात की, जो अल्लाह ने कुरान भेजा, फरमान भेजे, उसकी अतात की, और रसूल जो हदीस है, सुन्नत है, उसको अपनाया, उसकी फरमाबरदारी की, अतात की। नमाज सिर्फ हुक्म है पढ़ने का, हमें हदीस और सुन्नत से पता चलता है, पढ़ें तो तरीका क्या है नमाज का। रोज़ा सिर्फ रोज़े का हुक्म है और हमें रोज़े का तरीके का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात हदीस से और सुन्नत से जो है पता चलता है कि कैसे हमने रोज़ा रखना है। कुरान में सिर्फ रोज़े का और तरीका जो है सुन्नत से हदीस से पता चलता है। तो इसलिए जो है अल्लाह की अतात और रसूल की अतात लाज़िम मलज़ूम है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो ऐसे ही तकवा वाले, इख्तियार करने वाले, अब बातों रियासतों में सबकत ले जाने वाले, ऐसे ही लोग जो है अनाम के मुस्तहिक होंगे और इन्हें नबियों की और सिद्दीकीन की और शुहदा की और सालिहीन की व हसन उलाइका रफ़ीका, और अच्छे हैं ये लोग रफ़ाकत में। ये लोग जो है नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन रफ़ाकत में बहुत ही इनका साथ अच्छा साथ है। और जो ये करेगा तकाजे पूरे अल्लाह के और रसूल की अतात के, तो इन पर ये इनाम होगा कि इन्हें उस दिन जो है क़यामत वाले दिन नबियों की, सिद्दीकीन की, शुहदा की और सालिहीन की जो है रफ़ाकत नसीब होगी, साथ नसीब होगा। ये है फ़ज़ल अल्लाह ताला का। ये अल्लाह ताला का इन पर बहुत ही फ़ज़ल होगा। बड़े दर्जे वाले जो लोग होंगे जिन्हें उस दिन नबियों की, सिद्दीकीन की, शुहदा की और सालिहीन की रफ़ाकत नसीब होगी। ये अल्लाह ताला का उन पर बहुत फ़ज़ल होगा और दर्जों में अल्लाह ताला इन लोगों को रखेगा जो है अल्लाह ताला के परहेज़गार लोग, अतायत वाले, और जो है अल्लाह ताला के अहकाम इलाही, रसूल के अहकाम इलाही मानने वाले होंगे, अपने ऊपर लागू करने वाले होंगे, पैरवी करने वाले होंगे। ये उस इन दर्जों में अल्लाह ताला इन्हें रखेगा और इन कहना मानने वाले लोगों को अल्लाह ताला जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानने वाले लोगों को और अल्लाह ताला का उस दिन फ़ज़ल होगा और उस दिन अल्लाह ताला इन्हें दर्जों में रखेगा। और अल्लाह ताला जो है जानना जो है अल्लाह ताला का ही जानना जो है काफ़ी है हमारे लिए। हर चीज़ अल्लाह ताला की जानना और इल्म में रखना वो ही काफ़ी है। सुबहान अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही अमाल अच्छे करने की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के कहा मानने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमें भी उस दिन रफ़ाकत नसीब हो। तो अमल जो है, अमल सल जो है और अल्लाह का कहना मानना और नबी पाक का कहना मानना ज़रूरी है। ये नहीं कि रुतबा दिया, बेटी का दिया, बहन का दिया, माँ का दिया और दुपट्टे सरों से उतार कर जो है सरेआम फिरी हैं, चादरें अपनी उतार कर सीने जो है से चादरें हटा कर, तो ये अहकाम इलाही में शामिल नहीं होना। कैसे दर्जों में शामिल होगी अगर ना दुपट्टा ओढ़ोगी, ना चादरें अपने जो है सीने ना ढकोगी, तो फिर कैसे ये दर्जे पाओगी। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की और अल्लाह का कहा मानने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौमी, बस मुँह फेरा उनसे और कहा है कौम मेरी, लक़द अबलग़तुकुम, अलबत्ता तकीम पहुँचा दिया है मैंने। रिसालाती रब्बी, पैगाम रब अपने का,
وانا سہتو لکم اور خیر خواہی کی واسطے تمہارے، فکیفا پس کیوں کر آسا غم کھاؤں میں، علی قوم الکافرین اوپر قوم کافروں کے، وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ بیچ کسی بستی کے، من نبی کوئی نبی، اللہ آخذنا مگر پکڑا ہم نے، اہلہا لوگوں اس کے کو، بالباسائی ساتھ فقیری کے، والضرائی اور بیماری کے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ثم بدلنا پھر بدل ڈالی ہم نے، مکان السیئات الحسنۃ جگہ بڑائی کی بلائی کو، حتیٰ یہاں تک کہ، پھر بدل ڈالی، ثم بدلنا پھر بدل ڈالی ہم نے، مکان السیئات الحسنۃ جگہ برائی کی بلائی کو، حتیٰ عفو یہاں تک کہ زیادہ ہوئے، وقالو اور کہنے لگے، قد مسا تحقیق لگی تھی، آباؤنا ضراء باپو ہمارے کو سختی، والسراء اور راحت، فاخذناہم پس پکڑا ہم نے ان کو، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ نہیں جانتے تھے، ولو ان اہل القریٰ اور اگر لوگ ان بستیوں کے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے، لفتحنا البتہ کھولتے ہم، علیہم اوپر ان کے، برکات ان برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ كَذَّبُوا تحقیق جھٹلایا انہوں نے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ باسبب اس کے کہ تھے وہ کماتے، أَفَأَمِنَا کیا پس نہ ڈر ہو گئے ہیں، اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم یہ کہ آوے ان کے پاس، باسنا عذاب ہمارا، بیاتن رات کو، وہم نائمون اور وہ سوتے ہوں، آوا آمینہ کیا نہ ڈر ہو گئے ہیں، من اہل القریٰ رہنے والے بستیوں کے، ان یاتیہم یہ کہ آوے ان کے پاس، باسنا عذاب ہمارا، ضحیٰ دن چڑھے، وہم یلعبون اور وہ کھیلتے ہوں، آفا امینو کیا پس نہ ڈر ہو گئے ہیں، مکر اللہ مکر خدا کے سے، فلا یا مانو پس نہیں نہ ڈر ہوئے، مکر اللہ مکر خدا کے سے، الا القوم الخاسرون مگر قوم نقصان پانے والی، استغفر اللہ۔ اولم یخدی کیا نہیں رات کھائی، للذین واسے ان لوگوں کے، یارثون الارض کہ وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلیہا پیچھے رہنے والے لوگوں اس کیوں کہ، ان لو نشاء یہ کہ اگر چاہے ہم، اصبناہم پکڑے ہم ان کو، بذنوبہم ساتھ گناہوں ان کیوں کہ، ونطبعوا اور مہر رکھے ہم، علی قلوبہم اوپر دلوں ان کیوں کہ، فہم لا یسمعون پس وہ نہیں سنتے۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا اور فرمایا کہ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے میری ایک نصیحت پر عمل نہ کیا،
یعنی تم ہر چند کہ تم مجھے عزیز تھے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اپنی قوم مجھے عزیز تھی، مگر جب تم نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، نافرمانی کی، تو پھر میں تم سے جو ہے بیزار ہو گیا۔ میں تمہارا غم کیوں کر کھاؤں ایسی قوم کا جو نافرمانی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی اور میرا بھی جو ہے کہا نہ مانا۔ تو پھر ایسے کافروں کی ہلاکت پر مجھے کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا تو اس کی تکذیب کرنے پر ہم نے انہیں تکلیف و شدائد میں مبتلا کر دیا۔ ہم نے ان پر جو ہے اس میں کشائش میں جو ہے تنگی کر دی، ان کے رزق میں تنگیاں کر دی، انہوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، مرض میں، تاکہ وہ اپنے روش پر نادم ہوں اور ہمارے حضور توبہ استغفار کریں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر ہم نے مصیبت کی راہ تو آرام دیا، پھر آبادی اور دولت کی ریل پیل ہو گئی، وہ اپنی گزشتہ سختیوں کو بھول گئے، کہنے لگے کہ ہمارے اجداد پر بھی زبانے کی گردش کی وجہ سے سختیوں میں وہ مبتلا ہوئے، نہ کہ بدعمالیوں سے وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں جو ہے سختیوں میں گرفتار کیا کہ یہ جو ہے راہ راست پر آ جائیں، لیکن وہ راہ راست پر نہ آئے، نہ انہوں نے توبہ استغفار کی۔ یہ ساری جو پیچھے بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے، نوح علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی، 950 سال تبلیغ کرتے رہے تو انہوں نے کہنا نہ ماننا، پھر اللہ نے کشتی کا حکم دیا، ایمان والے اور حضرت نوح علیہ السلام اور دو جانور کے جوڑے چڑھا لیے گئے اور باقیوں کو تباہ و برباد، حتیٰ کہ ان کا لڑکے کی اپنے بیٹے کی سفارش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جھڑکا اس سلسلے میں کہ یہ جو ہے تیری حال میں نہیں ہے، جو کافر ہے وہ تیری حال میں نہیں ہے، اس کے عمل صالح ہی نہیں ہے۔ تو پھر عاد علیہ السلام کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے بھی نافرمانی کی، وہ بھی توحید کا پیغام، اللہ کی ایک عبادت کا حکم کرتے رہے، ان کی بھی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ صبح کو اٹھے مرے ہوئے، اپنے جانوں پر گرے ہوئے فجر کو۔ تو جو ہے پھر آگے آ گیا سمود کا، پھر سمود کی قوم صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے کہا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی، اسے تکلیف نہیں پہنچانی، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا توحید کا، اللہ کی ایک ہی عبادت کرو، لیکن انہوں نے جو ہے کہنا نہ مانا اور جو ہے کہا کہ اس اونٹنی جو نشانی بھیجی گئی تھی تاکہ یہ نشانی دے کر ایمان لائیں، نبی کو سچا سمجھے، تو لیکن انہوں نے جو ہے اس کے پاؤں کاٹ دیے اور جو ہے نافرمانی اللہ کی انہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بستیاں، پھر شعیب علیہ السلام کی طرف مدین کی طرف بھیجے گئے، وہ جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے بھی ایک نہ سنی شعیب علیہ السلام کی، کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے اگر تم ہم دوبارہ ہمارے دین میں نہ آئے۔ تو نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب بستیوں پر عذاب آیا، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان بستیوں کے بارے میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیاں ایمان لاتی اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، ایمان لاتے، قرآن و حدیث پر چلتے، جو اس وقت کے حکام تھے، قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جو بستیوں کا ذکر قرآن پاک میں اسی لیے کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کافروں مشرکوں جو ہے کہنا نہیں مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں ان بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بستیوں کے بارے میں
کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، کہنا مانتے اپنے نبیوں کا اور اللہ کا کہنا مانتے، تو ہم لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ان پر ہم اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے بارش رحمت کی برساتے اور پھر پھل اور سبزیاں نیچے جو ہے زمین پر اگتی، اور زمین کا عذاب یہ ہے کہ یہ زلزلہ وغیرہ جو ان پر جو ہے آئے، اور جو ہے چیخو پکار سے جو ہے چیخ سے جو بھی ان پر عذاب آئے، پانی کے آئے، تو یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان پر ان پر جو ہے عذاب نہ آتے، اور رحمتیں اور برکتیں ہم ان پر جو ہے کے دروازے کھول دیتے۔ تو یہ ہے کہ آج کل یہ درس میں بھی کہا گیا ہے کہ کہنا ماننے سے ہی جو ہے زمین اور آسمان کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اور ہمیں رفاقت نبیوں کی صدیقین کے درجوں میں اللہ تعالیٰ شامل کریں گے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے کہ جو حکم الہی ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، یہی تقوی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ میں رحمت کے اپنے دروازے جو ہے اور کھول دوں گا، اور ان کو درجوں میں شامل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد دینا، اللہ انعام و کرام دنیا اور آخرت میں ہمیں انعام و کرام سے نوازنا، اللہ درجات میں نوازنا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ہماری زندگیاں بنا دینا، سکون اور اطمینان علی اللہ، خوشی و راحتوں سے بھرپور ہماری زندگی بنا دینا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضر الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں صحت و تندرستیاں عنایت کر دے، اللہ تجھ سے تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ تجھ سے اس نعمت کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی صحت و سلامتیوں سے اللہ سرفراز فرما، ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیوں سے سرفراز فرما، اللہ صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ تو نے صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر برکت والیاں، اللہ ہر سلامتی والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ کاملہ عاجلہ صحتیں دے دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز، اللہ ہم پہ اپنا خاص کرم فرما، اللہ ہمیں اپنی خاص سایہ رحمت میں رکھ، ہمیں اپنی خاص سایہ رحمت میں رکھ، اللہ ہمیں اپنی خاص سایہ رحمت میں رکھنا،
اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازنا، اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازنا بڑے سے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وحزني الى الله اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور صبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ میں نفع دل میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما، ہمداری پہ پہنچا، ہماری چکر پہنچا اللہ، تو قدم قدم پہ ثانیہ کری، تو ہمارا ولی نصیر اس کام میں بن جائیں اللہ، افسات و بلاغت پیدا کر دے، تو مددگار بن جائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بغیر حساب اللہ خیر الرازقین اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جولیاں بات دے اللہ، اچھے اچھے پہناووں سے جولیاں کثرت سے بات دے اللہ، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جولیاں بات دے اللہ، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جولیاں بات دے اللہ، تو ہانسوں کو حسد سے بچانا اللہ، کینے بغض والوں سے بچا کے رکھنا اللہ، شیطان کے حباست سے والوں سے بچا کے رکھنا اللہ، تو اللہ رحم فرمانا اللہ، ہمیں خاندانی رکھ رکھاؤ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، بہت اچھی یہ چیز ہے اللہ، خاندانی جو ہے رکھ رکھاؤ اللہ، اس کی ہمیں رکھوالے بنا، پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمارا تو زندگی کا ملک بن جا اللہ، تو اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، پاکستان پہ تو حفاظت فرما، اس کے بچیاں اللہ بے پردگی کا اللہ شکار ہوئی اللہ کا ملاحی کی حکم عدولی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی مرتکب بن رہی ہیں اللہ، کافروں کی احکام مان رہی ہیں اللہ، انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے بچیوں کو اللہ، تو کاملہ عاجلہ ہدایت دے، انہیں دوپٹے اپنے اوڑھنے کی، اپنے اسلام اوڑھنے کی، مسلمانی اوڑھنے کی، انہوں نے اپنی مسلمانی اوڑھ لیا، یہ معزز خواتین لڑکیاں نہیں نظر آتی اللہ، معزز نہیں رہتی، یہ سمجھتی ہیں ہم پینٹ شرٹ ڈال کے بغیر دوپٹے کے معزز لگ رہی ہیں، بے خد جو ہے مکرو لگ رہی ہیں اللہ، انہیں ہدایت دے، اپنا جو ہے اسلام اوڑھنے کی ہدایت دے اللہ، بچیوں کے رشتے جو ہے والدین پریشان ہیں ان کے سبب بنا دے اللہ، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز، پردیسیوں کا تو اپنے حفاظتوں میں رکھنا، ان کا تو رکھوالا بن جانا، ان کے بچے آل اولاد سمیت حفاظتوں میں رکھنا اللہ، سے تو سلامتیاں دینا، ہر وہ برکت والی زندگی میں، ہر عافیت والی زندگی دینا، قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، تو پردیس میں ان کا ولی و نصیب بننا اللہ، تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے اللہ، ہمارے بچوں کو نمازی بنا اللہ، ان کا عالم بنا اللہ، جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابیاں کامرانیاں دینا اللہ، انہیں کامیاب کر کے عہدے پہ فاس کر کے ادارے سے فارغ کرنا، تو قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، تو ولی نصیب بننا اللہ، تو فلسطین کی تو حفاظت فرما، اس کے بچوں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ، تو انہیں نیست و نبود کر دے، تباہ بربادیاں ان پہ پھیر دے اللہ، مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، فلسطین جو بھی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اللہ، رانیوں کی تو نصر فتح عطا فرما اللہ، تو ہم پہ اپنا سب پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.